جس وقت میرے آقا سرکار سید عالم پناہ وارث علی شاہ عظم اللہ ذکرہ حضرت سید سالار مسعود غازی کے عرس میں شریک ہونے کے لیے بہرائچ تشریف لے گئے تو مجمع اس طرح ٹوٹ کر گر رہا تھا کہ خدام پریشان ہو گئے اور دل میں کہتے تھے کوئی پروانوں کو سمجھاؤ کہ مرنے کے سوا اور بھی چند مقامات وفا ہوتے ہیں۔ ہر چند پولیس والوں نے بہت تدبیریں کی کہ سرکار بآسانی مزار تک پہنچ جائیں، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ آخر سرکار کو درگاہ سے ملحق مسجد کی فصیل پر پہنچا دیا گیا اور لوگوں کو بیعت کرنے کے لیے نیچے کی طرف ایک لمبی چادر لٹکا دی گئی، جس کو بیک وقت بکثرت آدمی پکڑ کر مرید ہوتے جاتے تھے۔ مسلسل 2 گھنٹے تک بیعت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ اس کے بعد سرکار جب واپس ہوئے تو مجمع کا جوش و اضطراب اس قدر تھا کہ سینکڑوں آدمی نیچے سے جھک کر پیروں میں ہوتے ہوئے حضور تک پہنچتے تھے۔ اسی طرح جب سرکار عالم پناہ پہلی بار دربھنگا تشریف لے گئے تو ایک وارسی مجذوب درویش جو آبادی کے باہر رہا کرتا تھا 3 روز قبل خلاف عادت شہر میں آئے اور اونچے ٹیلوں پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، یہاں تاشے بجیں گے، یہاں روشنی ہوگی۔ جا بجا یہی کہتے پھرتے تھے۔ جب نواب صادق علی صاحب کی کوٹھی کے شاندار پھاٹک پر پہنچے تو بولے، یہ پھاٹک آدمی ڈھکیل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سرکار عالی کی آمد کی خوشی میں وہاں کی رؤسا نے بڑا اہتمام کیا، جگہ جگہ روشنی کرائی، نوبت بجوائی۔ جس وقت عالم پناہ شہر میں داخل ہوئے تو 1 لاکھ کا کثیر مجمع دیدار کے لیے اکٹھا ہو چکا تھا۔ اب وہ مجذوب درویش یہ صدا لگا رہے تھے، شہر کا قلب الٹ جائے گا، اگر اب نہ الٹا تو کب الٹے گا؟ اور پھر واقعی شہر کا قلب الٹ گیا۔ چنانچہ جب سرکاری والا نواب کی کوٹھی میں تشریف لائے تو زائرین کی ریل پیل سے کوٹھی کا پھاٹک گر گیا۔ عوام نے بہت چاہا کہ سرکار آرام کر لیں، مگر اس وقت اندازہ ہوا یہ کشش روحانی ایسی چیز نہیں جسے کوئی طاقت روک سکے۔ اس طرح وہاں تقریباً 1 لاکھ آدمی سلسلہ وارثیہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد عالم پناہ پاڑا کی جانب تشریف لے گئے۔ وقت رخصت بہت کثیر مجمع حضور کی پالکی کے ساتھ تھا۔ ہر چند کے حضور کے انوار لوگوں کو رخصت کرتے جاتے تھے، مگر 10 کوس کا سفر طے کرنے کے باوجود 10,000 کا کثیر مجمع ساتھ لگا چلا آ رہا تھا۔ آخر کار سرکار عالم پناہ سے عرض کیا گیا، جب تک حضور ان سب کو رخصت دے کر رخصت نہ فرمائیں گے یہ واپس نہ جائیں گے۔ یہ سن کر سرکار نے فرمایا، اچھا ہماری پالکی کو کسی ٹیلے پر رکھو اور پکار کر کہہ دو، جس کو مرید ہونا ہے وہ ہماری پالکی کو چھو لے۔ چنانچہ جوش عقیدت سے لوگ پالکی کو چومتے تھے اور آپس میں خوشی سے عید کی طرح گلے ملتے تھے، گویا کوئی بہت بڑی نعمت ملی ہو اور دلی مراد پر آئی ہو۔ غرض کے سرکار والا جدھر سے گزرتے تھے ان رستوں پر چلنا دشوار ہو جاتا تھا۔ قدم قدم پر لوگ قدم بوسی کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ اس طرح آپ جہاں جہاں تشریف لے گئے آپ کی روحانیت کے برقی اثرات نے دلوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ سرکار عالم پناہ کے دست حق پرست میں خدا جانے کیسی کشش تھی کہ کوئی شخص کسی بھی خیال سے آپ کے سامنے آتا پھر ممکن نہ تھا کہ اپنا دل سلامت لے جاتا۔ سلام ہو سرکار عالم پناہ پر، سلام ہو اشرف العالمین پر، سلام ہو حضرت عشق علیہ السلام پر۔